ہے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز، ہے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان وصال۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں، اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کو آخر کیوں ہندوستان، پاکستان اور ایران میں بھی یکساں طور پر مقبولیت حاصل ہے۔ نہ صرف مقبولیت بلکہ یوں کہہ لیں کہ انہیں تینوں ممالک میں مانا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ کیا کوئی بھی ایسا شہر ہندوستان کا ہوگا جس نے شاید یہ کلام نہ سنا ہو؟ اس کلام کو رقم کرنے والے کا نام بھی علامہ اقبال ہے، یعنی پوئٹ اقبال۔ علامہ محمد اقبال اردو ادب کے ایک عظیم شاعر، فلسفی اور مصنف تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کو ایک نئی جہت دی اور اسلامی فلسفے اور قومیت کے موضوعات پر گہرے اثرات چھوڑے۔ ان کی شاعری میں انسانی عظمت، خودی اور روحانیت کے تصورات نمایاں ہیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، جو اب پاکستان میں ہے، اور 21 اپریل 1938 کو ان کی وفات ہوئی۔ وہ نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ ایک سیاستداں بھی تھے۔ ان کی شاعری میں اسلامی تہذیب، تاریخ یعنی ہسٹری اور فلسفہ یعنی فلسفی کے موضوعات نمایاں ہیں۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق اور حکیم الامت کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں بانگ درا، بال جبریل، ارمغاں حجاز اور ضرب کلیم شامل ہیں۔ انہوں نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کی ہے۔ جی ہاں، یہ دو ایسی زبانیں ہیں جن میں علامہ اقبال کی بہت ساری شاعری ہے، نظمیں ہیں، غزل ہیں۔ ان کی شاعری میں انسانیت، خودی اور روحانیت کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے۔ اقبال ہندوستانی عظمتوں کے سچے نغمہ طراز تھے۔ اقبال کا خمیر ہندوستان کی مٹی سے اٹھا تھا۔ انہوں نے اپنی شعر آفاق نظم شعاع امید اس وقت لکھی جب وہ اپنے تمام افکار و نظریات تقریباً مکمل طور پر پیش کر چکے تھے۔ اس نظم کی تخلیق کا زمانہ 1935-36 کا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آزادی کے قبل کا ہے، یعنی جب ہندوستان آزاد ہوا، یعنی کہ یہ متحدہ ہندوستان، جب پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اقبال غیر منقسم اور متحدہ ہندوستان کا آخری سب سے بڑا تخلیقی چہرہ تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہر عظیم دانشور، فنکار کی طرح اقبال بھی قومیت کے اس تصور کے مخالف تھے جو منفی، انسانیت دشمن، جارحانہ اور فسطائی فکر کو تقویت بخشتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس محدود اور تنگ قومیت کے بجائے اس آفاقی انسانی اخوت کا پیغام دیا جس کو وحدت بنی آدم یا وسودھیو کٹمبکم یا الخلق عیاللہ کہا جاتا ہے۔ اقبال کے ساتھ سرحد کے دونوں طرف سے عظیم ظلم اور ناانصافی کی گئی ہے، جو کہ بہت سارے ماہرین اقبال اسے مانتے ہیں۔ کسی نے اپنا قومی شاعر بنا کر اقبال کو چھوٹے سے خطے کا علاقائی شاعر بنا دیا اور کسی نے اپنا ملک دشمن قرار دے دیا۔ یعنی کہ تقسیم ہند سے پہلے اقبال کا تصور، اقبال کے بارے میں تصور کچھ الگ تھا، جو تقسیم ہند کے بعد تھوڑا بٹ گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اقبال بالعموم مشرقی اور بالخصوص بر صغیر کی ساجھی وراثت کا نام ہے، اور اسی لیے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ پاکستان میں تو وہ قومی شاعر بھی گردانے جاتے ہیں، جبکہ ہندوستان میں ان کی شاعری، جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، مطلب کون بھول سکتا ہے۔ اس لیے اقبال کو جتنی مقبولیت ہندوستان میں حاصل ہے اتنی ہی زیادہ پاکستان میں ہے، اور چونکہ ان کی شاعری اردو زبان میں بھی تھی اور فارسی میں بھی تھی، اس لیے ایران، جہاں پہ فارسی زبان وہاں کی آفیشل زبان ہے، وہاں کے لوگوں کی زبان ہے، تو اس لیے ایران میں بھی اقبال کی مقبولیت اتنی ہی زیادہ ہے۔ لیکن
ایران میں اقبال کی اور کیا ایران کے بارے میں چیزیں وہ بھی آپ سے ہم بتانے جا رہے ہیں آگے۔ علامہ اقبال نے پہلے اردو زبان میں مہارت پیدا کی، لیکن ابتدائی جماعتوں سے ہی انہوں نے فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی، اور ان کے فارسی اور عربی کی تعلیم ابتدا سے اعلیٰ درجے تک ان کے قابل استاد سید میر حسن صاحب کی مرہون منت ہے۔ مولوی سید میر حسن صاحب مشن اسکول میں پڑھاتے تھے، جس کی وجہ سے انگریزوں کے طرز فکر اور جدید تعلیمی اصولوں سے بھی بخوبی واقف تھے۔ اردو یا فارسی دونوں زبانوں میں شاعری میں اقبال نے اپنے نئے راستے نکالے۔ ماہر اقبالیات کا کہنا ہے کہ علامہ اقبال کبھی ایران نہیں گئے، لیکن ان کی زیادہ شاعری فارسی زبان میں ہے۔ علامہ اقبال کی فارسی شاعری اور جو اہمیت وہ ایران کو دیتے تھے، اس کی وجہ سے ایرانی قوم ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ایران میں اقبال کو اقبال لاہوری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور لاہور کو بھی ایرانی انہی کے توسط سے پہچانتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اقبال کا رشتہ ایران، پاکستان اور ہندوستان سے تو ہے ہی۔ ایران کا کوئی ایک بھی ایسا بڑا شہر نہیں ہے جہاں علامہ اقبال سے منسوب کسی چوک یا کالونی کا نام نہ ہو، کیونکہ علامہ اقبال نے کل 12,000 اشعار کہے ہیں، جن میں سے 7,000 یعنی 12,000 میں سے 7,000 فارسی زبان میں ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخر اقبال اگر ایران میں بھی اتنے ہی مقبول ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ خامنئی خود کو حضرت اقبال کا مرید مانتے ہیں، یعنی علامہ اقبال کہ وہ اتنے گرویدہ ہیں، ان کے شاعری سے اتنے متاثر ہیں، اور ان سے عشق کا یہ عالم ہے کہ علامہ اقبال کے 2,000 سے زائد اشعار ان کو زبانی یاد ہیں۔ سید علی خامنئی انقلاب ایران سے، جو انقلاب ایران میں تھا اس سے پہلے، حضرت اقبال پر کتاب لکھ چکے تھے۔ اسی طرح شہید مطہری جیسی دانشور شخصیت بھی اقبال سے بہت متاثر تھی۔ شاعر علامہ اقبال نے اپنے فارسی مجموعہ کلام میں انقلاب ایران کی پیشگوئی بھی کی ہے، ایسا بھی تصور کیا جاتا ہے۔ میر اسد مرد کے زنجیر غلامان بشکند، دید ام از دو زن دیوار زنداں شمع، یعنی میں نے زندان کے سلاخوں کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک مرد آ رہا ہے جو تمہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرائے گا۔ ایرانی اس شعر کو علامہ اقبال کی حضرت امام خمینی کی آمد اور انقلاب اسلامی یہ ایران کی پیشگوئی کہتے ہیں، یعنی ایرانی اسے اس طرح سے تصور کرتے ہیں، ایران کے لوگ اسے اس طرح سے دیکھتے تھے۔ اس لیے بھی ایرانی قوم حضرت اقبال کو، یعنی شاعر علامہ اقبال کو بہت احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔